अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू राजी टीवी। इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट की मुनफरिद दुनिया, जहां ढेर सारी कहानियां, नॉवेल्स और सियासी अपडेट्स और उसके अलावा आपकी पसंद के टॉपिक्स पर वीडियोस पोस्ट की जाती हैं। राजी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इस चैनल पर हर नई आने वाली वीडियो का अलर्ट फौरी मिल सके। शुक्रिया। जलपरी। ये काफ़ी पुराने ज़माने की बात है जब परिस्तान के लोग इंसानों की दुनिया में आते थे और बाज़ औक़ात इंसान भी परिस्तान में बतौर तफरी चले जाते थे। इन दिनों परिस्तान पर एक बादशाह हुकूमत करता था। ये बादशाह ताकत के लिहाज से बहुत ताकतवर था। इसके अलावा कई लाख फ़ौज भी इसके मातहत थी और साथ ही साथ बेशुमार हीरे और जवाहरात भी इसके कब्ज़े में थे। लेकिन इसके बावजूद बहुत रहमदिल और नेक फितरत था ये बादशाह। कोई भी गरीब परी या परीजाद इसके दरबार से खाली हाथ नहीं जाता था। बादशाह अपनी अवाम को भी अपनी औलाद की तरह समझता था। यही वजह थी कि तमाम परिस्तान के लोग बादशाह से मोहब्बत करते थे। अल्लाह ताला ने बादशाह को दो खूबसूरत बेटियों से नवाजा था। बड़ी बेटी का नाम सितारा परी था, जो कि अपने माँ बाप की तरह बहुत रहमदिल और सादा तबीयत वाक़या हुई थी। इसके बरक्स छोटी बेटी, जिसका नाम चांद परी था, वो अपने बाप और बहन की निस्बत बिल्कुल कम अकल और संगदिल साबित हुई थी। एक दिन का जिक्र है कि एक गरीब परी, जिसको चंद पैसों की ज़रूरत थी, वो नासमझी की वजह से चांद परी के पास आ गई और इससे कुछ उम्मीद बांधी। मगर चांद परी ने इसको कहा कि तुम गरीब परीजाद हमारे मुल्क पर एक गंदगी का धब्बा हो और पैसे मांगने इस तरह आ जाते हो जैसे ये तुम्हारे बाप की जागीर है। इतना कहने के बाद चांद परी ने अपने गुलामों को बुलाया और उनको कहा कि इस बदजात को दो कोड़े मारकर महल से निकाल दो। चुनाचा इस परी ने रोना शुरू कर दिया कि खुदा के लिए चांद परी मुझ पर रहम फरमाए, मुझसे गलती हो गई है जो मैंने आपसे पैसे मांगे। अभी गुलामों ने परी को पकड़ा ही था कि इतने में सितारा परी इस जगह पर आ गई। इसने जब इस जगह पर शोर शराबा देखा तो चांद परी से पूछा कि बहन क्या बात है, तुम बहुत गुस्से में दिखाई दे रही हो। तो चांद परी ने निहायत गुस्से में जवाब दिया कि देखो, तुम मुझसे बड़ी ज़रूर हो, मगर तुमको ये हक नहीं पहुंचता कि तुम मेरे ज़ाती मामले में दखल दो। इस पर सितारा परी ने जवाब दिया, तुम्हारी इसी आदत की वजह से तमाम परिस्तान तुमको पागल परी कहता है। ये सुनकर चांद परी और ज़्यादा गर्म हो गई और बोली कि देखो, तुम यहाँ से चली जाओ वरना मुझसे कोई बदतमीज़ी सरजद हो जाएगी। इस पर सितारा परी ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि इस परी का क्या कसूर है। चांद परी ने जवाब दिया कि इसका सिर्फ ये कसूर है कि यहाँ इनके बाप दादा की जायदाद है जो भीख मांगने चले आते हैं। ये सुनकर सितारा परी फ़ौरन समझ गई कि क्या मामला है। इसने फ़ौरन गुलामों को हुक्म दिया कि इसको छोड़ दो। और हाँ चांद परी बहन, इस परी की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। ये सुनकर गुलामों ने इस परी को छोड़ दिया। सितारा परी इस गरीब परी को अपने साथ ले गई और इसकी कुछ माली इमदाद की और साथ में अपनी बहन की तरफ से इससे माफ़ी भी मांगी। इत्तेफाक से इसी वक्त एक फरिश्ता सीरत बुजुर्ग जो परिस्तान में किसी काम से आए हुए थे, वो ये सब मामला देख रहे थे। उन्होंने दिल में सोचा कि चांद परी तो बिल्कुल पागल है, बल्कि जालिम है। अगर इसको कोई सज़ा ना मिली तो ये परिस्तान में रहने वालों के लिए आफत बन जाएगी। बस उन्होंने दिल में सोचा कि मैं दरबार जाऊंगा। बस दूसरे दिन जब दरबार लगा हुआ था और दरबार में बड़ी रौनक थी, सोने की 3 कुर्सियां सामने तख्त पर बिछी हुई थीं। दरमियान में परिस्तान का बादशाह बैठा था। एक तरफ सितारा परी बैठी थी और दूसरी तरफ चांद परी बैठी थी। बादशाह सलामत हर एक की फरियाद सुन रहे थे और बड़े इंसाफ से फैसले कर रहे थे। तमाम लोग खामोशी से बैठे थे कि अचानक सामने से एक सफ़ेद लिबास में एक बुजुर्ग नमूदार हुए और फ़ौरन शाह परिस्तान के सामने पहुंच गए। बादशाह ने बड़े गौर से उनकी तरफ देखा और बड़े इत्तेफाक से उनके आने की वजह पूछी। इस पर वो बुजुर्ग कुछ देर के लिए खामोश रहे। फिर उन्होंने अपनी खामोशी को तोड़ा और कहा कि ए बादशाह, क्या मैं तुझसे कुछ मांगूं तो तू दे देगा? इस पर बादशाह ने बड़े प्यार से जवाब दिया, हाँ ज़रूर, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं अपनी जान देकर भी आपको
وہ چیز ضرور دوں گا۔ اس کے بعد یہ سن کر وہ بزرگ بولے، مجھے تمہاری جان کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں کہ صرف ایک دن کے لیے آپ مجھے تخت پر بٹھا دیں۔ پاکستان کے بادشاہ نے جب یہ سنا تو بڑا حیران ہوا کہ یہ تو بڑی عجیب قسم کی خواہش ہے، مگر بادشاہ کو معلوم تھا کہ آج تک کوئی بھی سوالی اس کے در سے خالی ہاتھ نہیں گیا ہے اور یہ بھی نہیں جائے گا۔ بس بادشاہ نے کہا کہ آئیے جناب، آپ میری کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر جیسے ہی بادشاہ کرسی سے اٹھنے لگا، چاند پری ایک دم اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چاند پری کی دونوں آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی گرجدار آواز میں کہا، اے ذلیل بدذات بوڑھے، تجھے ہمت کیسے ہوئی اس قسم کی خواہش کرنے کی؟ تجھے تیری اوقات بھول گئی ہے جو تو نے ایسی جرت کی۔ بادشاہ نے چاند پری کو چپ کرا دیا، مگر اس بوڑھے بزرگ نے جواب دیا، ہم تو اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، ہمیں اس بادشاہت سے کیا لینا ہے؟ یہ تو صرف بادشاہ کا امتحان تھا جس پہ وہ پورا اترا، اور خاص طور پر چاند پری، اس کا بھی یہ امتحان تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ پری بہت بدتمیز اور ظالم ہے، اس لیے میں نے اس قسم کی خواہش ظاہر کی تاکہ یہ پاگل پری اپنے اندر کا گند باہر نکالے، اور اب اس پری کو اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی، کیونکہ اس نے غریب پریوں اور پریزادوں پر بہت ظلم کیے ہیں، ان کی زندگیوں کو اجیرن بنا رکھا ہے۔ یہ کہہ کر اس بزرگ نے چاند پری پر ایسی پھونک ماری کہ اس کا تمام جسم پتھر کا بن گیا، مگر گردن سے سر تک زندہ رہا تاکہ چاند پری اپنی حالت پر آنسو بہائے۔ بادشاہ نے جب اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو ایک دم پریشان ہو گیا۔ اس نے فوراً اس بزرگ کے پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگا، اے بزرگ، میری بیٹی کو معاف کر دو۔ اس بزرگ نے جواب دیا، تیری بیٹی بڑی ظالم ہے، اور ہاں، غور سے سنو، میں نے اس کو پتھر کا بنا دیا ہے، مگر اس کو واپس انسان بنانا میرے بس میں نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ سب کے سامنے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بزرگ کے غائب ہو جانے کے بعد تمام لوگ واپس چلے گئے۔ بادشاہ اور ستارہ پری کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ چاند پری بھی اپنی حرکتوں کو یاد کر کر کے زاروں قطار رو رہی تھی، مگر اب پچھتاتے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ ستارہ پری نے چاند پری سے کہا کہ بہن، میں نے تم کو کئی بار سمجھایا تھا کہ کبھی کسی سے بدتمیزی مت کرو، کسی پہ ظلم مت کرو، مگر تم ہمیشہ میری باتوں کو انسنی کر دیتی تھی۔ اب تم نے دیکھ لیا کہ اس کا انجام کیا ہوا۔ یہ سن کر چاند پری نے کہا کہ میں اب سچے دل سے توبہ کرتی ہوں، مگر بہن مجھے اس مصیبت سے نجات دلاؤ، ورنہ میرا گلا دبا کر مجھے ختم کر دو، کیونکہ ایسی زندگی سے موت بہتر ہے۔ اس پر ستارہ پری نے کہا، تم ہمت مت ہارو اور ہمیں کچھ سوچنے کا کچھ موقع دو۔ چاند پری کے پتھر بن جانے کے بعد ستارہ پری اس کے ساتھ ہی رہتی تھی تاکہ اس کو اکیلے پن کا احساس نہ ہو۔ اس کے علاوہ وہ کافی غور بھی کر رہی تھی کہ چاند پری کو اس مصیبت سے کیسے چھٹکارا دلایا جائے۔ آخر اس کی سمجھ میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ہمارے پاکستان میں ایک بہت نیک اور شریف بزرگ بھی تو ہیں جو کسی سے نہیں ملتے، اگر ہم ان کے پاس جائیں، ان کے پیروں میں گر جائیں تو مجھے امید ہے کہ وہ ضرور کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے۔ یہ بات سن کر بادشاہ کی سمجھ میں آ گئی۔ چنانچہ دوسرے دن وہ دونوں اس بزرگ کے پاس پہنچ گئے جو کہ پاکستان کے جنگل میں رہتے تھے۔ بادشاہ فوراً جا کر ان کے قدموں میں اپنا سر رکھ کر بیٹھ گیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ اس پر بزرگ جو اپنی عبادت میں مصروف تھے وہ بولے، بیٹا اٹھو، میں سب جانتا ہوں تم کس لیے میرے پاس آئے ہو، مگر یہ یاد رکھو کہ اس پری کو سزا بالکل ٹھیک ملی ہے، مگر وہ اب پہلے سے کافی ٹھیک ہو چکی ہے۔ بادشاہ اور ستارہ پری نے بڑی ندامت سے کہا کہ وہ اب کبھی کسی سے برا سلوک نہیں کرے گی۔ آپ چاند پری کو دوبارہ صحیح حالت میں لانے کے لیے کچھ بتائیں۔ اس پر وہ بزرگ بولے، چند منٹوں کے لیے مجھے سوچنے کا موقع دیں، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا۔ اس کے بعد وہ بزرگ خاموش ہو گئے اور انہوں نے اپنی دونوں آنکھوں کو بند کر لیا۔ تقریباً آدھا گھنٹے تک سوچنے کے بعد آنکھوں کو کھولا اور بولے، سنو، انسانوں کی دنیا میں جنوب کے جنگل کی طرف ایک دریا ہے۔ اس دریا میں مچھلیوں کی ملکہ رہتی ہے جس نے ایک مرغی پال رکھی ہے۔ اس مرغی کو حاصل کر کے اس کو ذبح کر کے اس کے خون سے چاند پری کو نہلایا جائے تو پری اپنی اصلی حالت میں دوبارہ واپس آ سکتی ہے۔ یہ سن کر ستارہ پری نے بادشاہ سے کہا،
کہ یہ کوئی حل موضوع لگتا ہے۔ اس پر بادشاہ نے کہا مگر وہ مرغی جس سے جل مچھلی محبت کرتی ہے ہمیں کیسے دے دے گی؟ یہ سن کر بزرگ نے ایک پھول ستارہ پری کو دیا اور کہا سنو، آج چاند کی 11 تاریخ ہے، تم چاند کی 14 تاریخ کی رات اس کو دریا پر پہنچ جانا، کیونکہ چاند کی 14 تاریخ کی رات کو مچھلی ملکہ اپنے دریا سے نکل کر خشکی پر آ جاتی ہے۔ ان دونوں مچھلی کے سر میں بہت شدید قسم کا درد ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر تم یہ پھول اس مچھلی کو کھلا دو گی تو فوراً ٹھیک ہو جائے گی۔ بس جس وقت وہ ٹھیک ہو جائے گی تو تم خوش ہو کر تم سے ضرور پوچھے گی کہ تم کیا چاہتی ہو۔ بس تم انعام میں اس مرغی کو مانگ لینا، وہ ضرور مرغی تمہارے حوالے کر دے گی۔ اس کے بعد وہ بزرگ خاموش ہو گئے۔ ستارہ پری نے اس پھول کو بڑی حفاظت کے ساتھ اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کے بعد اس بزرگ نے کہا اب تم جا سکتے ہو کیونکہ میں نے عبادت کرنی ہے۔ اس کے بعد وہ بزرگ اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے اور ستارہ پری اور بادشاہ واپس اپنے محل میں آ گئے۔ محل میں آنے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ کاش میرا کوئی بیٹا ہوتا تو اس وقت میری مصیبت میں کام آتا۔ اب میں خود اس دریا پر جاؤں گا۔ مگر یہ سن کر ستارہ پری نے کہا کہ جب تک آپ کی بڑی بیٹی زندہ ہے آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس پر بادشاہ نے کہا مگر آپ کیسے جاؤ گی بیٹا، وہاں اکیلے جانے میں خطرہ ہے۔ اس پر ستارہ پری بولی ابا حضور خدا پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چنانچہ 14 تاریخ بھی آ گئی، ہر طرف چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ ستارہ پری چاند کی 14ویں تاریخ میں انسانوں کی دنیا میں پہنچ گئی۔ یہاں پہنچ کر اس نے جنوب کی طرف اپنا رخ کیا۔ چند گھنٹے سفر کرنے کے بعد اس کو جنگل میں وہ جگہ مل گئی جہاں وہ دریا تھا۔ ستارہ پری اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ اڑ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کی محنت کے بعد اس کو وہ دریا بھی مل گیا۔ بس وہ فوراً اس کے کنارے پر اتر گئی اور ملکہ مچھلی کا انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر کے بعد ستارہ پری نے دیکھا کہ ایک سبز رنگ اور سنہرے رنگ کی بڑی مچھلی پانی میں سے نکل کر باہر آئی اور خشکی پر لیٹ کر ہائے ہائے کرنے لگی۔ بس موقع اچھا تھا۔ ستارہ پری مچھلی رانی کے پاس پہنچ گئی اور کہا کہ بہن مجھے معلوم ہے تمہارے سر میں درد ہے، میں پرستان سے یہ پھول لے کر آئی ہوں، تم اس کو کھا لو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گی۔ بس مچھلی نے فوراً وہ پھول کھا لیا۔ چند منٹوں میں مچھلی ٹھیک ہو گئی۔ اب سنہری مچھلی نے پری سے اس کے آنے کی وجہ پوچھی تو پری نے شروع سے آخر تک سب کچھ بتا دیا۔ ملکہ مچھلی نے کچھ دیر سوچا اور اس کے بعد دوبارہ دریا میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد جو وہ آئی تو مرغی اس کے اوپر بیٹھی تھی۔ وہ مرغی اس نے ستارہ پری کے حوالے کر دی۔ ستارہ پری نے اس کا شکریہ ادا کیا اور مرغی کو لے کر فوراً اپنے محل میں پہنچ گئی۔ وہاں بادشاہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بس اس کے بعد مرغی کو ذبح کر کے اس کے خون سے چاند پری کو نہلایا گیا۔ وہ فوراً ٹھیک ہو گئی۔ چاند پری ٹھیک ہونے کے بعد اپنے باپ اور اپنے بہن سے بھی زیادہ نیک اور شریف ہو گئی تھی۔ اب وہ کسی پر ظلم نہ کرتی بلکہ غریبوں کی مدد بھی کرتی تھی اور اپنے سے بڑوں سے آداب اور تمیز سے پیش آتی تھی۔